بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 29ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی پہلی سورت سورہ ملک ہے، جو 30 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کی فضیلت کئی احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اکثر نیک لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس سورت مبارکہ کو نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی اور موت کا سلسلہ ان کی آزمائش کے لیے جاری فرمایا ہے۔ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے وہ آخرت کے ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اس کے برعکس جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وہ جہنم میں بڑی حسرت سے کہیں گے اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا غور کیا ہوتا تو ہم شامل نہ ہوتے جہنمیوں میں۔ افسوس اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کا کوئی واضح مقصد زندگی ہی نہیں، وہ صرف پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو، تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو، کوئی اعلیٰ کام دنیا میں کرنا چاہتا ہو۔ اعلیٰ ترین کام دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دعوت دین کے ذریعے سے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش اور اقامت دین کی کوشش کے ذریعے سے انسانیت کو ظالمانہ اور جابرانہ نظام سے نجات دلانے کی محنت۔ اللہ ہمیں بھی دعوت دین اور اقامت دین کے لیے مال و جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے جو 52 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا فرمایا۔ غور کیا جائے تو یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے دوری کا ماحول تھا، لیکن چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم، معلومات اور تحقیق کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اس سورت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر و منزلت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور مناقب کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بے انتہا اجر ہے،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ قال تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں حال تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے جو 52 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ حاقہ کے معنی ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوگی اس لیے اسے سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس سورت کے پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے قیامت کا واقع ہونا ایک برحق حقیقت ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح نے اس حقیقت کو جھٹلایا تو یہ قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق بنی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ذکر ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان میں سے جو نیک بخت ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو بدبخت ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی جاتا رہا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ نے ان بدبختوں کی 2 صفات ذکر کی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے جو 44 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی 30 آیت میں اللہ کا ارشاد ہے من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ اسی نسبت سے اسے سورہ معارج کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس صورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ صبر کرے، عن قریب ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جو ٹالا نہ جا سکے گا، جسے کوئی نہ روک سکے گا۔ روز قیامت ایک مجرم خود کو بچانے کے لیے بطور فدیے اپنے بیٹے، بیوی، بھائی بلکہ پورے کنبے کو پیش کرنا چاہے گا، لیکن خود کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی کم ظرف ہے، اس پر تکلیف آئے تو واویلا کرتا ہے، اور اگر نعمت مل جائے تو بخیل بن جاتا ہے اور دوسروں کو اس کے فیض سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن میں اچھی صفات پائی جاتی ہے۔ ان کی 8 صفات کا اگلی آیات میں ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے ذریعے سے حقوق اللہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔
تیسرے نمبر پر وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ چھٹے نمبر پر وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر وہ حق اور عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب اور واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ اللہ یہ سب صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ کا ارشاد ہے یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے جو 28 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف سے وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا اور علانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے تھے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن تم پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ چنانچہ قوم پھر بھی نافرمانی پر اڑی رہی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اپنے نبی کی تعلیمات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے جو 28 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ جن ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہے، ان میں مومن بھی ہے اور کافر بھی، نیک بھی اور بد بھی۔ اس صورت مبارکہ میں جنات کی اپنی قوم کے لیے دعوت کا بیان ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے جو توحید یعنی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہم جنس ابلیس احمق ہے جو ہمیں گمراہی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نافرمانی کر کے اللہ کو زمین یا آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لا کر کامیابی کی راہ اختیار کرے۔ جو قرآن کریم پر ایمان نہ لائے گا وہ بڑھتے چڑھتے عذاب کا شکار ہوگا۔ اس صورت مبارکہ میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد اللہ کے گھر ہے، لہٰذا کم از کم ان گھروں کو تو شرک سے پاک رکھا جائے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے جو 20 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اسی نام سے اس سورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ،
خود اس صورت مبارکہ کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دن کو دین کی دعوت دیتے تھے اور رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دے دیا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ چاہے تو آدھی رات قیام کرے یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر عن قریب بہت باری بات نازل کریں گے۔ باری بات سے مراد قرآن عظیم ہے، جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو اور باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل ہے۔ اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ ان مخالفین کو عن قریب ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں دہکتی ہوئی آگ، حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار غذا اور وہ بیڑیاں ہوگی جس سے مجرموں کو جگڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے جو 56 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے کہ جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا تھا۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا رہا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا رہا۔ سورت کے اختتام میں اللہ نے ذکر کیا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، تیسرا یہ کہ ہم بحث و مباحثہ اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے جو 40 آیات 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ اس سورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر و نشر کے قیام پر یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ انسان کا نفس 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نفس لوامہ، وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ نفس ہے جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے متنفر کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جو 31 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان ہی کا ذکر ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر، اس لیے اسے سورہ انسان کہتے ہیں۔ اور چونکہ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانے اور وقت کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔
اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا ہے۔ اب اسے اختیار ہے کہ نیکی کے راہ پر چل کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا بدی کی راہ پر چل کر ناشکری کرے۔ بدی کی راہ پر چلنے والوں کا انجام برا ہوگا، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ آگے ان کی صفات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے اور دنیا میں کسی بدلے یہاں تک کہ لوگوں کی طرف سے شکریہ کے بھی طلبگار نہ تھے۔ ان کو جنت میں مختلف مشروبات اور پسندیدہ غذائیں چاندی کے برتنوں میں پیش کی جائے گی۔ ان کے خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے، انہیں ریشمی لباس سے مزین کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ تمہاری نیکیوں کی جزا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جبکہ ایمان والوں کے مقابلے میں کافر دنیا کی وقتی اور کم تر لذتوں کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت کے مشکل دن سے غافل ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعے سے اس دن کی تیاری کی جائے، نیکیوں کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نیکی کے راہ پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے جو 50 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ کا ارشاد ہے، والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہے، پس انہی ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مرسلات ہے۔ سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا گیا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس صورت مبارکہ میں قیامت کو یوم الفصل قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس صورت میں 10 مرتبہ تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ بتلانا مقصود ہے کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ سورت کے اختتام میں اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، مکذبین قیامت کو جھٹلانے والے لوگ، بڑکتی ہوئی آگ کی طرف انہیں لے جایا جائے گا، اور جو متقین ہوں گے وہ جنت میں نعمتوں میں اور سایوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔